السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر ایک میوزیکل شو منعقد ہوا، جس کے اندر پوری دنیا سے فنکاروں کو بلایا گیا اور بڑے بڑے بدنام زمانہ ڈانسروں کو بلایا گیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھر کے اندر میت رکھی ہو اور دوسرے گھر والے جو اس کے پڑوسی ہیں وہ ڈھولک بجانا شروع کر دیں اور ڈانس پارٹی کرنا شروع کر دیں، تو سارے محلے کے لوگ اس کو لعن طعن کریں گے، اس کو کہیں گے کہ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، کچھ انسان کا کردار بھی ہوتا ہے، کچھ ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے کرنی پڑتی ہیں۔ تمہارے پڑوس میں میت پڑی ہے اور تم یہاں ڈھولک بجا رہے ہو، یہاں پہ شباب اور کباب کی محفلیں منعقد کر رہے ہو، تمہیں شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ یہی کچھ سعودی عرب میں ہوا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر ایک میوزک کی محفل منعقد کی گئی اور ایک ڈانس پارٹی منعقد کی گئی، اور چھوٹا موٹا شو نہیں تھا، اس پر اربوں روپیہ خرچہ ہوا۔ یہ جو ایک ایک فنکار کو بلایا گیا، ایک ایک فنکار کو کروڑوں روپیہ دیا گیا۔ اس محفل کے اندر سلمان خان کو بلایا گیا، جو کہ 1 کروڑ سے جس کی بولی شروع ہوتی ہے اور کئی کروڑ تک جاتی ہے، انہوں نے سلمان خان کو بھی دیے۔ اسی طرح رونالڈو جو ورلڈ کا مشہور فٹ بالر ہے، اس کو بھی انوائٹ کیا اور اس کو بھی اسی طریقے سے کروڑوں روپیہ اس میں شرکت کے لیے دیے گئے اور انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اتنے معصوم جانیں، معصوم بچے وہ زخمی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو پانی میسر نہیں، ان کو خوراک میسر نہیں، ان کو رہنے کے لیے جگہ میسر نہیں، ان کے گھر بار توڑ دیے، ان کو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ تمہیں ان کا ساتھ دینے کے بجائے تم نے ایک میوزک کی اور ایک موسیقی کی پارٹی منعقد کی، جس میں اربوں روپے آپ نے لٹا دیا، اور پھر مرد بھی ڈانس کر رہے ہیں، عورتیں بھی ڈانس کر رہی ہیں۔ تم نے ایک اسلامی شاعر کا مذاق بنایا اور اسلام کے نام لینے والوں کا سر شرم سے جھکا دیا۔ تمہیں اتنا تک خیال نہیں آیا کہ ہمارے فلسطین کے اندر مسلمانوں پر کس طرح کے حالات ہیں؟ اگر تمہیں یہ کام کرنا ہی تھا، تم بعد میں بھی کر سکتے تھے۔ اپنے اندر کا جو شیطان تھا اس کو بعد میں بھی نکال سکتے تھے، اور جو اندر ایک شیطان پل رہا ہے جو عن قریب تمہیں پستی اور تنزلی کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور تم اسی شباب اور کباب کی محفلوں میں مگن ہو، تمہیں کسی قسم کے نہ اسلام کا خیال رہا، نہ پاک سرزمین کا خیال رہا۔ مقدس ترین سرزمین سعودیہ کی جو انبیاء کا مسکن ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے ہیں، اس کو تم نے ناپاک کرنے کی جسارت کر لی۔ تمہارے لیے کس طرح ناکامی تمہارا مقدر بنتی ہے۔ تمہیں یہ بڑے بڑے محلات جو نظر آتے ہیں، تمہیں عن قریب تم بھی اس چکی میں پسنے والے ہو۔ یہود و نصارہ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے تو تم نے ان سے دوستی کس بنیاد پر رکھی ہوئی ہے؟ تم نے اپنوں سے دشمنی کر لی چند ٹکوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اپنوں سے دشمنی کر کے غیروں کو اپنا ہم نوا بنا دیا۔ انتہائی بے حسی، بزدلی کا یہ آپ نے مظاہرہ کیا۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں نے، فلسطین کے بچوں نے، فلسطین کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی زبان حال سے بتلا دیا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہمارے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے، جذبہ حریت موجود ہے، ہمارے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ سے محبت موجود ہے۔ تم غلام قوم ہو، تم نے غیروں کے کہنے کی وجہ سے، غیروں کی پابندیوں کی وجہ سے تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور اس کا خمیازہ تم اپنی زندگی میں بھگت کر جاؤ گے۔ ایسے اللہ تمہیں موت نہیں دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان فلسطینی مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بچوں کے درد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا ساتھ دینے کی اور ان کے لیے دعائیں مانگنے کی اور حتی الامکان ان سے ہیلپ کرنے کی ہمیں ہمت، طاقت اور جذبہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔